یزید نے یہ اعلان کروایا کہ امام حسین سے مدینے میں بیعت لی جائے، لیکن امام حسین نواسۂ رسول، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شرابی جانی بے دین انسان کی بیعت کر کے اپنے نانا کے دین سے منحرف ہو جاتی؟ وہ وقت کے امام تھے، دین کے محافظ تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یا یزید، اگر تو میرے نانا کے شریعت کا منکرب ہے، اس کی دین پہ عمل نہیں کرتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری بیعت کروں؟ یزید کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ یزید اور ان کے ساتھیوں کی یہ کوشش تھی کہ مدینے میں آل محمد کو قتل کیا جائے، امام حسین کی جائے۔ جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے تمام عزیز و اقارب سے کہا، چلو، میں نہیں چاہتا کہ میرا خون ناحق میرے نانا رسول اللہ کے شہر میں بہے، بس آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی قبر مبارک پہ آتے ہیں اور رو رو کر فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے نانا، اب میری امت، تیری امت مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتی۔ روتے روتے آپ کی آنکھیں لگتی ہے اور آپ خواب میں دیکھتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے حسین، تو جہاں جہاں جائے گا تیرا نانا بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ اے حسین، تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین بچ نہیں سکتا۔ امام حسین، اللہ کا دین بچ نہیں سکتا۔ امام حسین خواب سے بیدار ہوتے اور اپنے نانا رسول اللہ کے روضے کو سلام کر کے اپنی ماں سے الوداع کر کے تمام بچوں کو، ساتھیوں کو لے کے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کی ایک بیٹی جو شبیبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جیسی تھی، جن کا نام امام حسین نے فاطمہ صغریٰ رکھا تھا، اس وقت آپ بیمار تھی، اور امام حسین کو یہ علم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو آل محمد کی مستورہ کو قید کیا جائے گا اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ تبھی امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ہم شکل بی بی بھی بازاروں میں آئے، بس اپنی بیٹی سے الوداع کر کے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکے میں اللہ کا گھر ہے اور مکے کی زمین پوری دنیا کے لیے امن کی زمین ہے۔ امام حسین مکے میں ماہ گزارتے ہیں۔ یزید کو یہ علم ہوا کہ امام حسین مدینے سے مکہ آ گئے ہیں، تو وہ خوشی سے یہ کہتا ہے، یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ ہم امام حسین کو کعبہ اللہ کے طواف کے دوران ہی قتل کریں گے۔ اس سے ایک تو کعبہ اللہ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی اور نجیب اللہ اور امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے۔ اور اتنے میں مولا حسین کے چاہنے والے جو کوفے میں مقیم تھے، وہ بار بار خط لکھتے رہے کہ اے نواسۂ رسول، اب کوفہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یزید کے ساتھی سپاہی ہم پہ بار بار ظلم کرتے ہیں، آپ جلد کوفہ آ جائیے۔ ان خطوں میں سے کچھ خط ایسے تھے جن میں یہ تحریر تھا کہ اے حسین، اگر تم آج ہماری نصرت کے لیے نہیں آؤ گے تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ نے دین مٹانے کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، دین کو بچانے کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ حسین نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ وہ کوفے کے لیے روانہ ہو جائے۔ فرمایا کہ مسلم بن عقیل کوفے کی حالت معلوم کرے اور مجھے خط لکھتے رہے۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا حسین کے چاہنے والے امام حسین کے منتظر ہیں۔ آپ نے جب لوگوں کی محبت دیکھی تو ایک خط امام حسین علیہ السلام کو بھیجا، مکے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس خط میں یہ تحریر کیا کہ اے نواسۂ رسول، آپ جلد کوفے آ جائے تاکہ یہ سارے لوگ یزید کے جرم کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی بیعت کر سکے۔ بس جیسے ہی خط امام حسین کو ملتا ہے تو امام حسین کو پہلے ہی معلوم تھا کہ مکے میں ان کو شہید کرنے کی تیاریاں چل رہی۔ امام حسین نے یہ چاہا کہ ان کے خون سے اللہ کی زمین رنگین نہ ہو، اور وہ جو ماننے والے بار بار امام حسین سے مدد کی طلب کر رہے ہیں ان کی بھی حاجت پوری ہو، تو آپ اپنے بچوں کو، بہنوں کے ساتھ، ساتھیوں کو لے کر مکے سے ہجرت کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوفہ کی طرف جاتے تو یزید کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ والے بھی وہاں آ گئے ہیں، تو مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی، تو آپ بے رحم، بے دین اور محمد والے محمد سے نفرت کرنے والے کو عبداللہ ابن زیاد کو کوفے کے گورنر بناتے تاکہ وہ آل محمد کو چاہنے والوں پر ظلم کر سکے۔ مسلم کی بیعت سرکے ابن زیاد کسی کا سر کٹوا دیتا تھا، کسی کو سونے سے خرید لیتا تھا، کسی پہ ظلم کرتا تھا، کسی کو لالچ دے دیتا تھا، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیتا تھا۔ مسلم بن عقیل سے دور ہو جاتے تھے وہ سب، یہاں تک کہ آپ تنہا ہو گئے، کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے۔ مسلم بن عقیل پورے تنہا ہو گئے، تب انہوں نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کو لکھا، اور پھر وہ گھومتے تھے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، انہیں بلایا اور اپنے گھر میں بٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ چپ کے بیٹھ جاؤ، جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جانتے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے گھر کے پاس آتے اور ان کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے، اس گھر میں ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے اور جیسے ہی جوان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے جوان، چلے جاؤ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہاں کا گورنر کا حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ اس کا سر قلم کروا دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، تیرا تو مدینہ سے میں یہاں آیا ہوں، وہ گھر نہیں پوچھتی تم کون ہو؟ حضرت مسلم فرماتے میں امام حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہوا۔ بوڑھی عورت فوراً اس کو اپنے گھر میں لے جاتی ہے اور کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے، ان کی بہت اچھی خاطرداری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ آج رات یہیں پہ گزار لیں، کل صبح کو آپ چلے جائیے گا۔ تب اس کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہوتا ہے اور وہ ابن بن زیاد کو بتانے کی سوچتا ہے تاکہ اس سے زیادہ انعام ملے، اس کو بہت انعام ملتا ہے، تو وہ جا کے ابن بن زیاد کو بتا دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں پہ ٹھہرے ہوئے، تو وہ اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے ان کو گرفتار کرنے
जब सिपाही मुस्लिम बिन अकील को ढूंढते-ढूंढते उस घर पे पहुँचता है तो उनको गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन मुस्लिम बिन अकील इमाम अली अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उन्होंने भी खूब जमकर लड़ाई करते हैं और जब इब्न बिन जियाद के सिपाही को पता चलता है कि ये तो मौला अली का है, मौला अली का भतीजा ये ऐसे नहीं हारेगा, तब सभी लोग एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे खोद के उस गड्ढे में मुस्लिम बिन अकील को गिरा देते हैं और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इब्न बिन जियाद के दरबार में ले आते हैं। इब्न बिन जियाद हँस-हँस के कहता है कि ऐ मुस्लिम देख, आज हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, अनकरीब हम तेरे इमाम हुसैन को भी शहीद कर लेंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, ऐ जालिम, डर, वो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं और तू शैतान की पूजा कर रहा है। यह माल दुनिया कब तक तुम्हारे काम आएगी, दीन तुम्हारे काम आएगी। ये दुनिया कब तक तुम्हारे काम आएगा, अनकरीब तू भी मर जाएगा और तेरा दबदबा मर्तबा खत्म हो जाएगा और तुझे अजाब कब्र से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ नहीं होगा। वो हंस हंस के कहते हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते। फिर वो कहते हैं कि मुस्लिम, अपनी कोई ख्वाहिश है तो बता। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो कूफा ना आए, क्योंकि कूफा के लोग बेवफा हैं। इब्न जियाद और उसके दरबार वाले हंसते रहते हैं और मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत से नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही आप शहीद होते हैं तो आप इमाम हुसैन को आखिरी सलाम करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे मौला हुसैन, अपने गुलाम का यह आखिरी सलाम कबूल फरमाइए।